السلام علیکم۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں دوسرے ملکوں میں داخل ہوتی تھیں تو اس سے پہلے وہاں کے مقامی لوگوں کو وہ خریدتے تھے، ان کو لالچ دیتے تھے پیسے کا، اقتدار کا، اور وہاں سے وہ خبریں لیتے تھے اور اپنے لوگوں کے خلاف ان کو اٹھا کھڑا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب اس علاقے کو وہ فتح کرتے تھے تو سب سے پہلے ان غداروں کو وہ مارتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا ہلاکو خان سے کہ ان لوگوں نے تو ہماری بڑی مدد کی ہے، ان کی مدد کے بغیر تو ہم یہ علاقے فتح ہی نہیں کر سکتے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے ان کو سزا دے دی۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ جو اپنوں کو نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جو اندر کے غدار ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے یعنی کم عقلی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، لالچ میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سیاسی لوگوں کو لوٹے کہا جاتا ہے، یہ بک جاتے ہیں، جدھر مال دیکھتے ہیں ادھر ان کا رخ ہو جاتا ہے۔ اور جو مخلص مومن ہوتے ہیں وہ جنت کی طرف دیکھتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اس مومنوں کی جماعت میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، سبیل المومنین کو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہر نمازی اپنی نماز کے اندر کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہر معاملے میں۔ بہت تعلق پیدا کرنے والی سورہ ہے، یہ دعا ہے۔ اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مخلصین مومنین نے کبھی اپنے سسٹم کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، اور یہ سسٹم ہے ہی ایسا کہ جو غداری کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ اسلامی حکومت جب ہو تو غداروں کو بالکل نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے غداروں کا سر قلم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ یہ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں، اس لیے خلوص پیدا کرو اللہ کے بندو۔ خلوص دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ بتایا گیا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے امیر کے ساتھ خیر خواہی، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو دل و جان سے قبول کیا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، خلوص پیدا کیا جائے۔ رسول کی خیر خواہی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور ان کو اللہ کا رسول مان کے بالکل دل راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی صبح شام، قیامت کے دن اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کے اوپر اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر میں بالکل راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ تو اللہ جو کہ بہت قدردان ہے وہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا مالک۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یعنی ہر مسلمان کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھنا، کوئی بغض نہ رکھنا، اس کی خیر خواہی جانا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ پھر مومنوں کے امیر کے ساتھ خیر خواہی، بہت ہی خلوص اس کے ساتھ، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہ کرنا، اس کے دشمنوں کے ساتھ مل نہ جانا، اور اپنے امیر کی اطاعت اور محبت۔ یاد رکھیے جہاں محبت ہے وہاں اطاعت ہے، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی اور اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا یہ صفات آپ کے اندر ہیں؟ تو یہ جو مومنوں کی جماعت ہے سبیل المومنین ہے، توحید کے اوپر قائم ہے۔ اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی اس کے اوپر
قائم ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ لوگ ہٹتے رہے ہیں، ہم نہیں ہٹے ہیں، ہم لوگ نہیں ہٹے ہیں، ہمارے ساتھی نہیں ہٹے ہیں، الحمدللہ نہیں ہٹیں گے، چاہے ہماری تعداد کم ہو جائے، ختم کر دیا جائے ہمیں اس جرم میں۔ اگر دین اسلام کے ساتھ وفاداری، ایمان کے اوپر جم جانا، شرک کا رد کرنا اور طاغوت کی نشاندہی کرنا، کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، تو اگر اس وجہ سے یہ ایک جرم قرار دیا گیا ہے، ہمیں انتشاری اور باغی قرار دیا گیا ہے، تو ہم اقراری مجرم ہیں، ہم بالکل تمہارے باغی ہیں، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، ہم نے تمہارے ساتھ بغاوت کی ہے، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس وجہ سے الحب للہ والبغض للہ، جب محبت تھی تو اللہ کے لیے تھی، جب نفرت ہے، بغض ہے، بالکل بغض ہے، اعلان کرتے ہیں ہم اس کا، بغضا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک یہ بغض رہے گا جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، خلوص کے ساتھ ایمان، جس کو ایمان کہتے ہیں اور جو ایمان ہونے کا حق ادا کر دے۔ ایسے لوگ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے بھی یقین کیجیے ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ جو ایسے مخلص مومن ہیں، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے جس علاقے کا ہے، اور جو اللہ کے دین کے ساتھ غداری کرے گا، کفر و شرک پھیلائے گا، راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایسوں کا پیچھا کیا جائے گا، ان کا تعاقب کیا جائے گا، ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی، اور ان کے ساتھ بالکل ذرا سختی کے ساتھ۔ یاد رکھیے بھائیو، عام لوگوں کے ساتھ دعوتی میدان میں بہت نرمی ہے، مومنوں کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ غداروں کے ساتھ اور فسادیوں کے ساتھ اگر آپ نرمی کریں گے تو پھر یہ اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی ہے، پھر یہ سسٹم قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسوں کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ نے فہم و فراست دی ہوتی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں سختی کرنی ہے۔ جہاں نرمی کرنی ہے اگر وہاں سختی کر دی تو نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ اسی طرح جہاں سختی کرنی ہے وہاں اگر آپ نرمی کرنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ جماعت نہیں چلا سکتے ہیں، پھر نظم نہیں چلتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس موقع کے اوپر کون سا رویہ اختیار کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو وہ جو کسی نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب مخلص مومنوں کے ساتھ ہوگا تو بچ بچ جائے گا، ان کے سامنے بچ بچ جائے گا، اور جب فسادیوں اور غداروں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا تو اس کے اندر پھر سختی آپ محسوس کریں گے۔ اور منافقوں کو سب پتہ چل جاتا ہے، یہ اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کے قریب جاتے ہیں جن سے ان کو کچھ امید ہوتی ہے۔ شیطان بڑا یہ اس معنوں میں سمجھدار بھی ہے، وہ ہر ایک کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ کو پتہ ہے جہاں اس کو کچھ امید ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ جہاں عمر بن خطاب کے بارے میں کیا آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے تم چلتے ہو تو آگے سے شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہم نہیں زیر کر سکتے۔ نظم و ضبط کا معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فیصلہ کیا، نبی علیہ السلام نے دونوں کے درمیان سن کے اس کیس کو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ منافق ٹائپ مسلمان تھا، اس نے کہا نہیں چلو چلتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ تو نہیں، چلتے ہیں نا، آؤ ذرا۔ ہم کہا چلو، گئے اور آواز لگائی، عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے، کہا گیا کہ یہ ہمارا کیس ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہودی نے کہہ دیا کہ ہم اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا میرے حق میں، لیکن یہ کہتا ہے چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ ان کا اچھا کوئی بات نہیں، میں فیصلہ اس کا کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے ننگی تلوار لے کے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور گویا اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے اس راستے کو بند کر دیا، ورنہ یہ راستہ بھی کھل جاتا۔ اور خود عمر رضی اللہ عنہ کو شیطان وسوسہ ڈالتا کہ وہ فیصلے جو نبی علیہ السلام نے کیے ہیں اس کے اوپر آپ نظر ثانی کا کچھ حق رکھتے ہیں، تو اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ گویا اعلان کر دیا کہ جس کسی کو بھی نبی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور اس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، پھر وہ اس کے بعد جینے کا حق رکھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی چلائیں، بلکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اس فیصلے کو مانیں اور صدق کے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں۔ مالک نے قسم کھا کے کہ تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کو کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں اور بالکل اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ مخلص مومنوں کی ایک تاریخ ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم نے سارے مسائل وہاں سے لینے ہیں، اور مخلص مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک بالکل واضح فرق نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو منافقین ہیں نا، یہ چونکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں مشرکوں سے بڑھ کر ان کا برا ٹھکانہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کافر مشرک ہی رہنے دیتا، لیکن ایمانداروں کی آزمائش کے لیے ان کو ایک بیچ میں رکھا گیا ہے۔ ایمانداروں کی اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے ان کے ذریعے، کیونکہ یہ ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں، فتور پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور ان کو موقع بھی ملا ہے دین اسلام کو قریب سے دیکھنے کا، مخلص لوگوں کے قریب سے آ کے دیکھنے کا، لیکن پھر بھی انہوں نے مخلص لوگوں اور شرارتیوں کے درمیان تمیز نہیں کی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی پوری ٹیم تھی، اندازہ لگائی مسلمانوں کے اندر، اشاروں میں باتیں کیا کرتے تھے، آپس میں خفیہ باتیں کیا کرتے تھے، میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ بالکل وہی انداز آج کل بھی خفیہ ٹیلی فون کرتے ہیں، کمزور مسلمانوں کو لالچیں دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، اور پھر مومنوں کے اندر انہوں نے دراڑیں ڈال دی اور مومنوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے پھر ان کو آپس میں لڑا دیا۔ ہر دور میں منافقین نے یہ کیا ہے، لہذا ان کے اوپر نظر رکھی جائے میرے بھائیوں۔